وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین یا رب العالمین. داماد صاحب بیٹی کا برقع اتروا دیں، پردہ کرنے سے روک کے ماڈرن بنا دیں، اپنی مرضی کے بیہودہ کپڑے پہنا کر سیر سپاٹے کروائیں تو لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے وہ جاننے اور اس کا شوہر جاننے. جب اس کے شوہر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہوگا؟ اور اگر وہی داماد کہے نہ محرموں سے پردہ کرو تو اب یہی گھر والے کہیں گے کہ ہماری بچی پر شک کرتا ہے. اب اگر یہی داماد کہے کہ امی کے گھر جا کر زیادہ دن رکا مت کرو تو لڑکی کے گھر والے کہیں گے ہماری بچی کو ہم سے ملنے نہیں دیتا. اب اگر یہی داماد دوسرا نکاح کر لے تو پھر تو گئی بھینس پانی میں. ارے بھائی اس بدبخت کو دیکھو ذرا، ہماری بچی کی قدر نہیں کی، دوسری شادی کر لی عیاش آدمی نے. مطلب داماد آپ کی بیٹی کی آخرت تباہ و برباد کر دے تو ماں باپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی، لیکن اگر داماد بیٹی کی دنیاوی زندگی میں کوئی روک ٹوک کرے یا کوئی ایسی پابندی لگا دے یا پھر کوئی ایسا کام کر دے جو آپ کی بیٹی کو پسند نہ آئے یا اچھا نہ لگے تو ایسے داماد کو پورے جہان میں بدنام بھی کیا جاتا ہے اور پھر ایسے داماد کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو مظلوم سمجھا جاتا ہے. ارے بیوقوف لوگو، کسی مسلمان کی بیٹی کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی شادی کسی بغیرت دیو سے ہو جائے جو بیوی کو شو پیس بنا کر رکھے، جو اسے دین پر چلنے نہ دے. میں نے دیکھا ہے کہ ایسے خاندانی لوگ صرف دولت مند رشتوں کی خاطر بیٹیوں کی شادی ایسے خاندانوں میں کر دیتے ہیں کہ جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. شادی کے بعد لڑکی کا زیادہ تر وقت پارلر میں گزرتا ہے کیونکہ میاں کی ڈیمانڈ ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ رہا کرو، فلاں ماڈل جیسی بنو. اور والدین کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے داماد نے تو ہماری بچی کو سونے میں تول دیا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے کہ بس. بھائی صاحب وہ بیٹی کا خیال نہیں رکھ رہا بلکہ اس کے حسن کا خیال رکھ رہا ہے. بس دین تو پورا کھا چکا ہے. اصل خیال تو دین کا رکھنا چاہیے تھا نا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے نا کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وہ آپ کی بیٹی کو سارے حرام کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹی کا خیال رکھ رہا ہے. اپنی بیٹیوں کو ایسے شخص کے حوالے کریں جس کو دین کی سمجھ ہو. پھر اگر ایسے داماد سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو درگزر کرنا سکھائیں، بیٹی کو بھی اور خود کو بھی. بیٹی کو سکھائیں کہ تیرا دین تو سلامت ہے نا، کم از کم ایسے کام تو نہیں کروا رہا نا کہ جس کے کرنے سے تیرا دین برباد ہو جائے اور آخرت میں رسوا ہو جاؤ. پیسے والے نام نہاد کھلے ذہن والے داماد تلاش کر کے بیٹی کا ہاتھ ایسے دیویس کے ہاتھ میں نہ دے جو اسے دنیا کی ہر خوشی دے مگر اسے اپنی بیوی کے دینداری کی فکر نہ ہو، جو اپنی بیوی کو بے پردہ رکھے اور کبھی بھولے سے بھی نماز اور نیکی کی تلقین نہ کرے. آخرت کا سودا کبھی نہ کرے. دنیا کی خاطر بے شک دنیاوی زندگی میں کوئی کمی پیشی برداشت کر لیں مگر کبھی بھی کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کریں کہ جو آپ کی بیٹی کا دین کھا جائے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
ولسوف يعطيك ربك